الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آج قرآن کریم کی ایک سورت سورہ حجرات اس سورت میں اللہ رب العزت نے معاشرتی زندگی گزارنے کے مکمل طریقے بتلائے ہیں. تو اس صورت پر کچھ باتیں عرض کرنی ہے اور اس بات کی کوشش بھی کریں گے کہ مختصر ہو اور کام کی باتیں اللہ کہلوا دے. سورہ حجرات مدنی سورت ہے. حجرہ کہتے ہیں گھر کو اور حجرات کہتے ہیں اس کی جمع کو. اللہ نے اس سورت کا نام حجرات کیوں رکھا، کیوں پسند فرمایا؟ اس لیے کہ اس سورت میں ایسے اصول بتائے گئے ہیں کہ جن پر عمل کرنے سے گھروں میں معاشرتی زندگی جنت کا نمونہ بن جاتی ہے. کیونکہ گھروں کے اندر بھی تو بہت سارے مسئلے چلتے ہیں. ساس بہو کا مسئلہ ہے، دو بھائیوں کی بیویوں کے آپس میں مسئلے ہیں، گھر کے مسئلے ہیں، خاندانوں کے مسئلے ہیں، برادری کے مسئلے ہیں. یہ سارے فتنے اور فساد گھروں کے اندر ہوتے ہیں. اگر اس فتنے فساد کا بندوبست کر لیا جائے تو گھروں کی زندگی جنت کا نمونہ بن جائے. اس لیے اس سورت کا نام اللہ رب العزت نے سورہ حجرات پسند کیا ہے. اس سورت کے اندر کل 18 آیتیں ہیں. اب اس کا کچھ خاکہ ذہن میں بنا لیں. یہ 18 آیت کی تقسیم کیسی ہے تو ہمیں بات سمجھنی آسان ہو جائے گی اور انشاءاللہ دل جمعی کے ساتھ ہم سنیں گے. اس سورت کی جو پہلی 5 آیت ہے اس میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب سکھلائے ہیں. اس کے بعد جو 4 آیات ہیں اس میں صحابہ کے مقام کو کھولا ہے. 9 آیت ہو گئی. آدھی صورت یہ ہو گئی، یعنی 18 آیت میں آدھی صورت میں 5 آیتیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب سکھلائے اور 4 آیت میں صحابہ کے مقام کو کھولا.
اب جو بقیہ 9 آیتیں رہ گئیں، ان میں 3 آیات میں مقام اخوت کو کھولا گیا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، 1 آیت میں مقام انسانیت کو بتایا گیا، اور آخری 5 آیت میں ایمان اور اسلام کے بارے میں بتلایا گیا کہ ایمان کیا ہوتا ہے، اسلام کیا ہوتا ہے۔ تو 5 آیت مقام رسالت کے بارے میں، 4 مقام صحابہ کے بارے میں، 3 مقام اخوت کے بارے میں، 1 مقام انسانیت کے بارے میں، 5 ایمان اور اسلام کے بارے میں، یہ کل 18 آیت بن گئی۔ آپ اندازہ کریں کہ اس صورت میں مخلوق کے ساتھ تعامل کو بتایا گیا کہ تم نے ان کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے، انٹریکٹ کیسے کرنا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ پہلے کیا، جو کائنات میں سب سے پہلے اور سب سے بلند مرتبے والے ہیں، وہاں سے بات شروع فرمائی، اور بالا آخر ایک عام آدمی، دنیا میں جو ادنا آدمی ہے، جو مسلمان بھی نہیں ہے، اس کے بارے میں پھر تذکرہ کیا، یعنی ادنا سے لے کر اعلیٰ ترین تک دنیا میں جو انسان تھے، ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا طریقہ، ان سے بات کرنے کا طریقہ اس صورت میں بتا دیا گیا۔ اور کتنے فقرے ہیں، کتنے کانٹینٹ ہیں؟ کل 18 کانٹینٹ ہیں، 18 کانٹینٹ، 18 فقرے میں پوری بات بتا دی اللہ نے۔ انسان سوچ سکتا ہے کہ 18 فقروں میں اتنے مضامین کو بھر دیا گیا، اتنی وسعت ہے قرآن میں کہ 18 فقروں کے اندر میں اخلاق کے ایک پورے باب کو سمو دیا گیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں سمندر کو کوزے میں بند کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے واقعی قرآن مجید کے اندر سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ تو سورہ حجرات کی جو پہلی 5 آیت ہے وہ آداب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، تاکہ ہمیں مقام نبوت کی عظمت کا پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی شان عطا فرمائی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی الانبیاء ہیں۔ آپ صرف ہم امتیوں کے ہی نبی نہیں تھے، بلکہ جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ان کے بھی آپ نبی تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو پہلی سورہ حجرات کی جو پہلی بات رکھی ہے، پہلی آیت اتاری ہے، وہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یہ سورہ حجرات کی پہلی آیت۔ اے ایمان والو، آگے نہ بڑھو اللہ سے اور اس کے رسول سے، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ سنتا ہے اور جانتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو کہہ کر ایمان والوں کو مخاطب فرمایا۔ جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو بلاتا ہے تو محبت سے کہتا ہے یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی محبت برا خطاب کیا، اور یہ خطاب اس صورت میں، یعنی یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اس طرح محبت کے ساتھ اس صورت کے اندر میں اللہ رب العزت نے 5 مرتبہ پکارا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایمان والوں سے شفقت کی انتہا ہے۔ اس میں ایک اور بات کا اضافہ کر دوں، یہ بات پہلے ذہن میں رکھ لیں، یعنی یہ کوٹ ہے، یہ کوٹ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ایمان کا اخلاق کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ مومن سے اچھے اخلاق کی توقع کی جاتی ہے، امید کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، ایمان والوں میں سب سے کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں۔ اب یہ بات ذہن میں پہلے بٹھا لیں، ایمان والوں میں سب سے کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں۔ ایمان والوں میں سب سے کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں۔ یہ بات پہلے اپنے ذہن میں بٹھا لیں، کیونکہ
اس صورت میں اخلاق کو سنوارنے کی تعلیمات دی گئی، اس لیے بار بار یا ایھا الذین آمنو کہہ کر بلایا گیا کہ تم تو ایمان والے ہو۔ 5 مرتبہ اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب فرمایا، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ کیا مطلب ہے؟ وہ کامل مومن جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور اخلاق اچھے کرنے کے لیے یہاں تربیت دی جا رہی ہے۔ تمہارے اخلاق بہترین ہونی چاہیے، یا ایھا الذین آمنو۔ اب آگے اللہ کہتے ہیں لا تقدموا بین یدی اللہ، اللہ تعالی سے تقدم نہ کرنے کا مطلب یہ ہے مومن اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہ کرے، یعنی اللہ کے آگے نہ بڑھو۔ کیا مطلب ہے؟ مومن اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرے گا۔ مومن عمل شروع اس وقت کرتا ہے جب اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ لوگ دنیا کے بادشاہوں کے آگے چلنا جرم سمجھتے ہیں، اللہ تو احکم الحاکمین ہے۔ یہاں پر بین ید اللہ فرمایا، مطلب ہے کہ تم اللہ کے سامنے ہو، تم جو کچھ کرو گے اللہ کی نظر سے نہیں بچ سکتے۔ فرمایا لا تقدموا، لا تقدموا، آگے نہ بڑھو، آگے نہ بڑھو۔ کس سے؟ بین ید اللہ، تم اللہ کے سامنے میں ہو، اللہ دیکھ رہا ہے تم کو۔ کس سے آگے مت بڑھو؟ اللہ سے آگے مت بڑھو، رسول سے آگے مت بڑھو، کہ تم اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ کیا مطلب ہے؟ اپنے قول میں، اپنے فعل میں اللہ سے اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، یعنی چلنے میں، کھانے پینے میں، بات کرنے میں، کسی بھی معاملے میں آپ اپنی طرف سے نہ کوئی بات کریں کہ یوں کر لینا چاہیے۔ نہیں نہیں، ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ یوں کر لینا چاہیے، بلکہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اسی طرح کرنا چاہیے۔ اب یہاں ایک سوال ذہن میں آئے گا کہ یہاں یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اسی طرح کرنا چاہیے، تو یہاں اللہ نے یہ بات کیوں فرمائی کہ اللہ سے آگے مت بڑھو؟ تو مفسرین نے یہ لکھا ہے اللہ اصل میں اپنے محبوب ہی کا تذکرہ کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، ان کے مقام کو بیان کرنے کے لیے اپنا بھی تذکرہ کر دیا کہ میرے محبوب سے آگے بڑھو گے، میرے محبوب سے سبقت کرو گے، میرے محبوب کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرو گے، گویا تم اللہ سے سبقت ہو جائے گی، تم اللہ سے بھی آگے بڑھ گئے۔ اس لیے عربی میں ایک مقولہ ہے، امام سے سبقت نہیں کرنی چاہیے اور والد سے سبقت نہیں کرنی چاہیے۔ اب آپ بتائیں، اگر ہم نماز میں کھڑے ہوں اور امام سے پہلے رکوع میں جا سکتے ہیں؟ امام سے پہلے سجدے میں جا سکتے ہیں؟ امام سجدے میں ہو اور آپ امام سے پہلے سر اٹھا سکتے ہیں؟ امام ابھی اتحیات میں بیٹھا ہے، آپ اس سے پہلے سلام پھیر سکتے ہیں؟ جو مقتدی امام سے سبقت کرے گا اس کی نماز ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری پوری زندگی کے امام ہیں، اسی طرح کسی بھی معاملے میں ہم ان کی سنت سے آگے پیچھے نہیں کریں گے تو زندگی کا عمل ضائع ہو جائے گا۔ تقدم اور سبقت کو منع کر دیا گیا کہ تم یہ نہیں کر سکتے۔ اب اس حکم کے اندر میں بھی کئی مضامین آ جاتے ہیں۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد ہے اتباع شرع فی کل شیء، یعنی ہر چیز میں تم شرع کی اتباع کرو۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ کا مقصد یہ ہے کہ تم شریعت کے آگے پیچھے کوئی کام نہیں کر سکتے۔ کیا مطلب ہے؟ مثلا خاندان والے کہتے ہیں کہ تم بینک سے سود پر قرضہ لو، مگر شریعت کہتی ہے کہ سود حرام ہے، سود لینے اور دینے والے پر اللہ کی لعنت ہے، تو مت قرضہ لو۔ خاندان والوں کی بات نہیں مانو، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو۔
تو اس سے ثابت ہوا کہ جو رسم و رواج ہیں انسان ان کو چھوڑ کر شریعت کے اوپر جمع رہے، رسم و رواج کی پیروی نہ کرے۔ ہمارے یہاں شادی بیاہ میں، خوشی میں، غم میں رسم و رواج پر بہت عمل کرتے ہیں، اور شریعت کہتی ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے تم کسی چیز پر مقدم مت کرو، اس سے آگے مت بڑھو، جتنا کہا گیا ہے اتنی ہی کرو۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اس موقع پر ہمارے یہاں تو یہ رسم ہے، ہمارے یہاں تو یہ رواج ہے، دیندار لوگ بھی اس رسم و رواج کے اوپر آنا شروع ہو جاتے ہیں، شادی بیاہ کی تقریبات میں سب کو راضی کر لیا جاتا ہے، لیکن ذرا غور کرو کہ کیا اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر لیا جاتا ہے یا نہیں؟ اور اس آیت نے اس چیز کی ممانعت کر دی ہے۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ نص قیاس کے اوپر مقدم ہے، کہ نص قیاس کے اوپر مقدم ہے، کیونکہ کوئی چیز نص کے آگے نہیں جا سکتی، پیچھے ہی ہوگی۔ ہاں، یہ بہت اہم بات ہے۔ اس آیت سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ انسان سنت اعمال کو اختیار کرے، بدعات سے پرہیز کرے، کیونکہ بدعت دین میں اضافے کا نام ہے، اور دین میں اضافہ جائز نہیں ہے۔ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر نئی چیز بدعت ہوتی ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی۔ یعنی بدعت پر عمل کرنے والا بندہ آگ اور جہنم میں جائے گا۔ تو ایک آیت کے اندر دیکھو کتنے مضامین کو اللہ نے سمو دیا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ ہاں، اللہ کے آگے ہمیں نہیں جانا ہے، رسول کے آگے کسی کی نہیں سننی ہے۔ اگر ہم نے کسی کی سنی، گویا کہ ہم نے اس کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے کھڑا کر دیا۔ اس کی اہمیت ہمارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ہے۔ اگر یہ آیت کے معنی اگر ہمیں سمجھ میں آ جائیں تو ہماری پوری زندگی سنت کے اوپر آ جائے گی۔ پورے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہی تعلیم دی ہے کہ جو بھی ملتا ہے اللہ سے ملتا ہے، جو ملتا ہے کس سے ملتا ہے؟ اللہ سے ملتا ہے۔ ہمارا حاجت روا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہمارا مشکل کشا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہمارا حاجت روا، ہمارا مشکل کشا، ہماری پناہ گاہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ نہ قبروں پر جانے کی ضرورت ہے، نہ کسی درخت سے مانگنے کی ضرورت ہے، نہ کسی لکڑی اور پتھر سے کہ بت سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ یہ شرک اللہ کو ناپسند ہے، ہم بھی اس شرک سے بیزار ہیں۔ اس آیت کا مرکزی نقطہ سمجھنے کے لیے ایک فقرہ اپنے ذہن میں یاد رکھ لیے کہ جو ملتا ہے خدا سے ملتا ہے، مگر خدا محمد مصطفیٰ سے ملتا ہے۔ اگر کوئی بندہ چاہے کہ مجھے خدا مل جائے تو وہ خود نہیں مل سکتا۔ کیسے ملے گا؟ اتباع سنت سے ملے گا۔ امام ربانی مجدد الثانی رحمہ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ اللہ نے اپنے تک آنے کے سارے راستے بند کر دیے ہیں سوائے اس راستے کے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا تعلق نصیب ہو جائے، ہمیں اپنے ہر کام، ہر معاملے میں سنت کی پیروی کرنی پڑے گی۔ سنت سے سبقت کرنے والا بندہ، سنت سے آگے بڑھ جانے والا بندہ کبھی اللہ کو نہیں پا سکتا۔ تو اس آیت کو پڑھ کر یہ مضمون ذہن میں بٹھا لیں کہ زندگی کا چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو، ہمیں سنت کی اتباع کرنی ہے۔ رسم و رواج کے پیچھے نہیں چلنا ہے، بدعات کے پیچھے نہیں چلنا ہے، بلکہ ہر کام میں سنت کی پیروی کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کرنا، اپنی اولاد کو سنت کے طریقے سکھانا، اپنے گھروں کو سنتوں سے سجانا، اپنی زندگی میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر سنت کا عمل کا شوق ہونا۔ جیسے شادی کے وقت دلہن کو سجاتے ہیں، آنکھوں میں سرما ڈال دو جی دلہن کی آنکھیں خوبصورت لگیں گی، کان میں بالیاں ڈال دو جی کان خوبصورت لگیں گے، ہاتھوں میں چوڑیاں ڈال دو جی کلائیاں خوبصورت لگیں گی، انگوٹھی ڈال دو تو انگلیاں خوبصورت لگیں گی۔ جس عضو میں زیور ڈالتے جائیں وہ خاوند کی نظر میں خوبصورت نظر آتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سنت کو ہم اپنے عضو میں، اپنے پارٹس میں، اپنے باڈی میں سجا لیں گے، ہمارا
وہ عضو اللہ کی نظر میں خوبصورت بن جائے گا. وہ متبع سنت بندہ ہوتا ہے وہ اللہ کی نظر میں اسی طرح سجا ہوا ہوتا ہے جیسے دلہن اپنے خاوند کے لیے سجی ہوئی ہوتی ہے. اللہ اس کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں. اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا چلنا، اس کا پھرنا، اس کا بولنا، اس کا ہر عمل مجھے میرے محبوب کی یاد دلاتا ہے. مجھے یہ بندہ ہی پیارا لگتا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے. تو متبع سنت انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کا پیارا بن جاتا ہے. اب بتائیں جب کوئی پیارا بندہ کوئی بات کہے تو نہ کرنے کو دل کرتا ہے؟ نہیں کرتا. اسی طرح جو سنت کا عادی ہوگا، متبع سنت بندہ جب دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو نہ نہیں کرتے، اس کی دعا کو پورا فرما دیتے ہیں. تو مستجاب الدعوات یعنی وہ ایسا بندہ جس کی دعا رد نہیں کی جاتی، ایسا بندہ بننے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ سنت کی اتباع کیا جائے. امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ علیہ اس کا اتنا خیال کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ کے دانت میں درد تھا. یہ دانت میں جو کیویٹی یعنی کھوڑ پن بن جایا کرتا ہے، آج کل تو اس کی دوائیاں ہیں، اس زمانے میں لونگ رکھ لیا جاتا تھا. لونگ کے تیل سے اس درد کو آرام آ جاتا تھا. چنانچہ دانت میں درد تھا، آپ نے اپنے ایک خادم کو کہا کہ بھائی کچھ لونگ لے آؤ. اب وہ لونگ لے کر آئے تو پتہ نہیں وہ 4 تھے یا 6 تھے. اور حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ وطر ہیں اور وطر چیزوں کو پسند فرماتے ہیں. یعنی وطر کا مطلب ہے طاق، یعنی 1 3 5 7 یہ وطر عدد ہے. تو وطر چیزوں کو اللہ پسند فرماتے ہیں. اس لیے ہم نماز میں 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں. تو وطر جو تعداد ہے یہ اللہ کو پسند ہے. اللہ نے 7 زمینیں بنوائی ہیں بے جوڑ، 1 2 3 4 5 7. یہ جو بے جوڑ نمبر ہے اللہ کو یہ پسند ہے. 7 آسمان بنائے، 7 جنتیں بنائی. تو دیکھو 7 7 7 سب وطر ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وطر پسند ہے. تو وہ 4 یا 6 لونگ لے آ گیا. تو امام ربانی مجدد الثانی رحمہ اللہ علیہ نے جب دیکھا تو فرمایا دیکھو میرے خادم بنے پھرتے ہو اور اتنا بھی نہیں پتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وطر چیزوں کو پسند فرماتے تھے. یعنی تم نے اگر لونگ لانے بھی تھے تو 3 لاتے 5 لاتے، یعنی وطر ہوتی، سنت کے مطابق ہوتی، اس پر بھی اجر ملتا. اللہ اکبر، کتنی چھوٹی سی بات ہے. اتنی سی چھوٹی سی بات میں بھی اگر ہمارے مشائخ ہمارے اکابرین سنت کی اتنی پیروی کی تعلیم دیتے ہیں تو پھر بڑے بڑے اعمال میں سنت کی کتنی پیروی کرتے ہوں گے. اس لیے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں جو بندہ چاہے کہ مجھے نور ملے، اس کو چاہیے کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخون تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پابند ہو جائے. اپنے ہر عضو کو سنت سے سجا لے، سنت کا عاشق بن جائے، سنت کا شیدائی بن جائے. اللہ تعالیٰ اس کو اس کے دل میں نسبت کا نور عطا فرما دیں گے. علماء نے لکھا ہے پہلے ادب آتا ہے، پھر انسان میں محبت بڑھ جاتی ہے، پھر انسان میں اتباع آتی ہے. اور جس انسان میں ادب نہ ہو اس کو محبت نہیں ملتی، وہ محبت سے محروم ہو جاتا ہے. اور جس کو محبت نہ ہو اس کو اتباع نصیب نہیں ہوتی. اور محبت کا دعویٰ اتباع کے بغیر جھوٹا ہوتا ہے. یعنی محبت کرنے والا جس سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس کا مطیع اور اس کا فرما بردار ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر کام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے والے بن جائیں. ہاں، تو یہ جو تقدم جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائز نہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا جائز نہیں. تو جو ان کے نائب ہیں ان کے لیے بھی یہی حکم ہے. جیسے فرمایا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے تم تقدم نہ کرو، آگے نہ بڑھو، نہ آواز میں، نہ قول میں، نہ فعل میں، کسی کام میں تم آگے نہ بڑھو. حتیٰ کہ چلنے پھرنے میں بھی ان سے پہل نہیں کرنی چاہیے. اگر چلنا ہوگا تو ان کے پیچھے چلیں گے، آگے نہیں چل سکتے. یہی آداب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثاء علماء کے لیے بھی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے آگے چل رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو درداء، سورج کسی ایسے شخص پر طلوع نہیں ہوا جو ابو بکر پر فضیلت رکھتا ہے اور تم اس سے آگے چل رہے ہو. تو ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر پیچھے چلنا شروع فرمایا.
تو یہاں ایک بات سمجھ میں آتی ہے، حدیث جبرائیل ایک ہے جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جواب نہیں دیا، فرمایا جس سے پوچھا گیا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو علم الاولین والآخرین تھا، اتنے علم کے باوجود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کے علم کی قدر کی اور یہ الفاظ فرما دیے، ورنہ ان الفاظ کو کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ان الفاظ کا کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت پر عمل کر کے دکھایا، اس لیے ہمارے اکابر فتویٰ دیا کرتے تھے، جب کسی بڑے عالم کا فتویٰ آ جایا کرتا تو پھر اپنے قول سے رجوع کر لیا کرتے، وہ سمجھتے تھے کہ اب میں بات نہیں کر سکتا چونکہ مجھ سے بڑے عالم نے بات کر دی۔ تو علماء کے اکرام کا دل میں ہونا اور ان کی تعظیم دل میں ہونا وہ اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے۔ چنانچہ عام آدمی کو بھی یہ زیب نہیں دیتا وہ کسی عالم کے سامنے میں بے تکی باتیں کرے، اس لیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے، ان کا نائب ہے۔ عالم سے بات کرتے ہوئے ہمیشہ تمیز سے بات کرنی چاہیے، اگر وہ بات کر دیں تو خاموش ہو جانا چاہیے۔ کچھ نوجوان بچوں کو دیکھا ہے کہ انگریزی تعلیم یافتہ ہوتے ہیں تو ان کو ٹرٹر کرنے کی عادت ہوتی ہے، چنانچہ علماء کے ساتھ بحث و مباحثہ شروع کر دیتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں ان تمام عقل والوں کو تنبیہ کر دی گئی ہے کہ تم اپنی اوقات میں رہو، خبردار تم علماء کے سامنے بے جا گفتگو مت کرو، جب انہوں نے شریعت کا حکم بتا دیا تو بس تسلیم کر لو، سر جھکا دو اور مان لو جو وہ کہہ رہے ہیں۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی مجلس میں علماء بیٹھے ہوئے ہوں اور وہاں کوئی عالم بھی، اگر کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے اور وہاں کوئی عالم بھی بیٹھے ہو تو جب تک وہ گفتگو نہیں کرتے تم از خود گفتگو کا آغاز مت کرو، یہ بھی تقدم ہے، انتظار کرتے رہو، خاموش بیٹھے رہو۔ کتنی اہم بات ہے، یہ ہے شریعت، یہ ہے آداب، اسلام کا طریقہ، ہاں یہ ہے آداب۔ تو انشاءاللہ اس پر مکمل گفتگو کرنی ہے اور پورے 18 آیتوں پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ یہ پہلی آیت ہے، اسی پہلی آیت پر پھر آئندہ بھی ہماری گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت مجھے بھی یہ بات سمجھا دے کہ اللہ سے، اس کے رسول سے آگے بڑھنا جرم ہے، اللہ سے، اس کے رسول سے آگے بڑھنا جرم ہے۔ ہاں بس یہ آیت یاد رہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ ہاں کسی بھی حالت میں کسی کی اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو چھوڑ کر نہیں کر سکتے، کسی کی بات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ کر نہیں کر سکتے۔ ہمیں صرف کسی کی بات ماننی ہے تو محمد رسول اللہ کی بات ماننی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کے آگے کسی کی بات نہیں ماننی ہے، چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ بس یہ ہے سورہ حجرات کی پہلی آیت کا مقصد۔ ہاں ایک اور بات بتاؤں، آج کل ایک فتنہ ہے ہمارے یہاں، ہمارے سماج میں ایک فتنہ ہے، وہ کیا ہے کہ کچھ دانشور حضرات ہیں اور کچھ پڑھا لکھا طبقہ، وہ دینی امور میں قوم کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتے نظر آتے ہیں، اور بعض دفعہ سیاستدان ہیں یا دنیاوی علوم کے ماہرین ہیں۔ دنیاوی علوم سے مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے باقاعدہ مدارس میں بیٹھ کر یا کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ کر، کسی عالم کی صحبت میں بیٹھ کر علم حاصل نہیں کیا ہے، وہ بھی دینی مسائل میں کسی بے علم آدمی کا اپنی رائے پیش کرنا اور اپنا فلسفہ پیش کرنا، یہ بھی تقدم میں داخل ہے۔ دینی معاملات میں دینی علوم کے ماہرین سے رائے لی جائے گی، تو اس لیے ان کو بھی اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ وہ بھی آگے بڑھ رہے ہیں، اور ان لوگوں کا بنیادی مرض یہ ہے کہ اپنی رائے کو شریعت پر مقدم کرنا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شریعت کو جو ہم سمجھ رہے ہیں ہماری بات مانو،
یاد رکھو دین اور شریعت کا علم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، ان سے صحابہ کرام نے حاصل کیا، اور ان سے آگے مفسرین نے، محدثین نے، علماء ربانین نے علم حاصل کیا اور سکھایا، اور یہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ چنانچہ علماء علوم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی وارث ہیں، اور دینی امور میں رہنمائی کے لیے علماء سے رجوع کرنا چاہیے۔ وہ لوگ جنہوں نے علوم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ نہیں سیکھا، ان کو دینی موضوعات پر اپنی رائے دینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اور قاعدے کی بات یہی ہے کہ جس قسم کے امور پر، جس قسم کی باتیں ہمیں کوئی رہنمائی درکار ہوتی ہے، اس کے لیے ہمیں اس کے ماہرین سے رجوع کرتے ہیں۔ اگر ہمیں صحت کے حوالے سے تشویش ہے تو ہمیں ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں، انجینئرنگ کا کوئی مسئلہ ہے تو کسی انجینئر سے رائے لیتے ہیں، اور ہمیں فارمنگ کا کوئی مسئلہ ہے تو ہم فارمر سے، ماہرین سے اس کے جو ہے رائے پوچھتے ہیں۔ اسی طرح دینی امور میں بھی دینی علوم کے ماہر یعنی علماء کرام سے رہنمائی لی جائے گی، اور ان کی بات ہی مستند سمجھی جائے گی، انہی کی بات مستند سمجھی جائے گی۔ اس لیے اس بارے میں ایسی جرات کرنے والوں اور ان کے سننے والوں، اور دونوں کو، جو ان کی بات سنتے بھی ہیں یا جو اپنی بات رکھتے بھی ہیں، ان دونوں کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے، بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی ہم کسی چیز میں آگے نہ بڑھیں، یہ دیکھیں کہ ہم جب آگے بڑھ رہے ہیں کیا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف تو نہیں جا رہے۔ اگر ایسا ہو رہا ہے تو ہمیں ڈرنا چاہیے، خوب ڈرنا چاہیے۔ اللہ میری بھی آپ کی بھی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ آج ہم اسے دین نہیں سمجھ رہے، ہم اسے دین نہیں سمجھ رہے۔ اور دیکھو اللہ نے جو پہلے جو لفظ فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، آگے فرمایا واتقوا اللہ، جس کا مطلب ہے جو کوئی بھی ہے وہ اللہ کے سامنے ہے۔ اب یہ جو واتقوا اللہ کا لفظ ہے یہ ڈرا دیتا ہے۔ اللہ کا تصور کرو کہ وہ احکم الحاکمین ہیں، خالق کائنات ہیں، مالک کائنات ہیں، سارے کے سارے بندے اللہ کے قبضے میں ہیں اور اس کی گرفت سے بچ نہیں سکتے، اللہ کا انتقام کوئی سہ نہیں سکتا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ تقوی ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ جو تقوی ہے یہ جیل ہے، جیل، بندہ جیل کے اندر بند ہو جاتا ہے کہ کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، پابندیاں ہی پابندیاں ہیں۔ علماء نے لکھا ہے ایک ہوتی ہے جیل اور ایک ہوتا ہے قلعہ۔ قلعے اور جیل میں فرق ہوتا ہے، جیل میں قیدی کو اندر بند کر کے باہر سے تالا لگا دیا جاتا ہے تاکہ اس قیدی کے شر سے لوگ بچ سکیں، اور قلعے میں لوگ اپنے آپ کو بند کر کے اندر سے تالا لگا دیتے ہیں تاکہ باہر کے لوگوں کے شر سے بچ جاؤں۔ تقوی جیل نہیں ہے، تقوی مومن کے لیے قلعہ ہے جو اس کو شیطان کے داؤ سے بچا لیتا ہے۔ اس لیے تقوی کی پابندیاں مجبوری نہیں سمجھنی چاہیے، خوشی سے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اس کے ذریعے سے ہمیں اللہ کا قرب ملے گا اور ہم اللہ کے مقرب بن جائیں گے۔ آگے یہ آیت مکمل کر دوں، آگے جو لفظ پھر فرمایا ان اللہ سمیع علیم، یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے دو نام استعمال فرمایا ایک ہے سمیع اور ایک ہے علیم۔ مفسرین نے اس پر ایک نقطہ فرمایا کہ جن آیات کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کا تذکرہ کیا ہے ان نام کے معنی پر غور کیا کرو، آیت کے معنی خود بخود سمجھ میں آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا سمیع اور علیم، دو نام استعمال فرمائے۔ مطلب کیا ہے؟ اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے تقدم کرو گے تو یہ نہیں کہ تم سمجھو کہ میں نے تو کر دی، کسی اور نے نہیں سنی، اللہ سمیع ہے، سننے والا ہے، تو کوئی بات ایسی تو نہیں ہو سکتی کہ انسان کرے اور اللہ نہ سنے، اللہ سننے والا ہے۔ لہذا تم تنہائی میں بھی کوئی ایسی بات میرے محبوب کے سامنے نہیں کر سکتے، سمجھو کہ کوئی نہیں تھا، میں نے ان کے سامنے یہ بات کر دی۔ اللہ نے فرمایا اللہ سن رہا ہوگا جو تم بات کرو گے۔ اور کئی مرتبہ انسان بات کر دیتا ہے اور جب پکڑا جاتا ہے کہتا ہے میرا مطلب یہ نہیں تھا، میں نے تو کہا تھا لیکن میرا مطلب یہ تھا۔ انسان آگے اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے
اللہ تعالیٰ نے علیم کا لفظ بھی استعمال فرما دیا کہ دیکھو اگر تم کچھ بولو گے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمہاری نیتوں کا اللہ کو پتہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کو بھی جانتے ہیں کہ تم نے کس نیت سے یہ بات کی تھی، اللہ کو سب معلوم ہے۔ ان دو لفظ میں یہ پورے مضمون کو اور زیادہ مضبوط کر دیا۔ یہ قرآن کریم کی ایک آیت تھی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کے معانی اور اس کے تقاضے کے اوپر پوری زندگی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے ایک تو یہ پوری آیت کا جو مکھن ہماری سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ یہاں کہتے ہیں ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، کسی بھی بات میں، زندگی کے کسی بھی معاملات میں جتنا کہا گیا ہے اتنا کرو، اپنے عقل کے گھوڑے مت دوڑاؤ، اور اگر ایسا کرو گے اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کیوں ڈرو؟ اس لیے کہ اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے، تم دھوکہ نہیں دے سکتے، تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے ایسا کیا تھا، ہم نے یوں سوچ کر کیا تھا، ہمارے ذہن میں بھی یہ بات نہیں تھی۔ اللہ تمہارے ذہن کے باتوں کو بھی جانتا ہے، تمہارے دل کی کیفیت کو بھی جانتا ہے، تمہارے جذبات سے بھی واقف ہے، تمہاری نیت سے بھی واقف ہے۔ آج ہمارے درمیان یہ باتیں ہوتی ہیں، ہم کسی کی برائی کسی کے سامنے کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہمیں تو نہیں معلوم تھا، ہماری یہ نیت نہیں تھی، ہمارا یہ ارادہ نہیں تھا۔ نہیں، اللہ کہتا ہے میں تمہاری نیتوں کو بھی جانتا ہوں، میں سننے والا بھی ہوں، میں جاننے والا بھی ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں پوری بات سمجھائے۔ یہ آج پہلی آیت آئی ہے، اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت اس پوری سورت کا خلاصہ کرنے اور پھر کرنے کے بعد سننے، پھر سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی بھر ان آیتوں کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔